آئیے ناظرین، آج ہم مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا کیا معلومات ہیں، یہ کب اس کی بنیاد رکھی گئی، کب اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور چرچ سے پھر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور کب پھر یورپ کنٹری نے اس کو کبھی شراب خانہ اور کبھی میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ سب جاننے سے پہلے اس کی کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ بااسنیتی سلطنت کے بادشاہ جسٹین نے جو 6 صدی عیسوی میں آیا صوفیہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ 900 سال سے زائد عرصہ تک یہ چرچ آرتھوڈکس عیسائیوں کا مرکز رہا۔ 1453 میں خلافت عثمانی قسطنطنیہ نے فتح کیا تو آیا صوفیہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس چرچ کے متعلق اہل شہر کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کسی طاقت کے ذریعے خطبہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ حملہ آور اس شہر پر قبضہ بھی کر لیں تب بھی آیا صوفیہ کا علاقہ اور عمارت حملہ آور سے محفوظ رہے گی۔ اس میں داخل ہونے والوں پر آسمان سے فرشتے موت کا پیغام بن کر اتریں گے۔ 1453 میں جب سلطان محمد فتح نے اس شہر پر فتح حاصل کی تو اہل شہر فاتحین کی تباہی و بربادی دیکھنے کے لیے اس چرچ کے آس پاس ہجوم کی طرح اکٹھے ہو گئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور پورے خطے پر عثمانی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ سلطان محمد فتح نے اس خطہ کو پرزور طاقت سے حاصل کیا۔ ایسی صورت میں بین الاقوامی اصولوں کے تحت اسے پورے اختیار تھا کہ عبادت گاہوں کو باقی رکھے یا مسمار کرے، لیکن اس نے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چرچ کو کچھ رقم دے کر خرید لیا اور اس کے بعد اسے مسجد کی شکل دے دی گئی، جس کے ڈاکومنٹس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آج بھی موجود ہے، جس کے تحت بازنطینی دور کے یادگار مقام آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ جدید ترکی بنیاد رکھتے ہوئے کمال اتاترک نے آیا صوفیہ کو ایک عجائب گھر کی حیثیت دے دی تھی۔ کمال اتاترک نے ترک قوم کو کمال اعظم سے متعارف کرایا۔ تمام وہ نشانیاں ختم کر دی جن سے ریاست کے حوالے سے کسی مذہب کی طرف اشارہ ہوتا، حتیٰ کہ ترک زبان کا عربی رسم الخط بھی جو صدیوں سے مروج تھا ختم کر کے رومانس کر دیا۔ ان کے عہد میں ترکی سے اسلام کو مٹانے سیکولر بنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام دنیا کی طرح مسلمان عربی میں عبادت کرتے، لیکن وہاں مقامی زبان میں عبادت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی بجائے ترک نام تناری رج کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ترک اس زبان میں عبادت کیوں کرے جسے اکثریت نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر کی بجائے تناری الدور کہنے پر اصرار کیا گیا۔ عبادت کو سست کر دینے والا غیر پیداواری فعل قرار دیا گیا۔ خواتین کا پردہ جربن سے ختم کر دیا گیا۔ خواتین کو حجاب کے ساتھ سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی بھی ملک میں اپنے باشندوں پر مذہب کے حوالے سے اس قسم کی پابندیاں نہیں لگائی جاتیں۔ حالانکہ سیکولر ازم سب کو اپنے طرز زندگی کے مطابق عمل گزارنے کی آزادی کا نام ہے۔ اسلام کے خلاف اقدامات کے ساتھ ساتھ قوم پرستی کا پروپیگنڈا اتنا زبردست اور موثر تھا کہ نئی ترک نسل مغربی طور طریقوں میں رنگتی چلی جا رہی تھی۔ اسی سیکولر کلام اتاترک نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مغربی آقاؤں کی خواہش پر 24 نومبر 1934 کو آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت ختم کرتے ہوئے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ ترک سمیت تمام دنیا کے مسلمان عوام برسوں سے یہی چاہتی تھی کہ آیا صوفیہ کی اصلی حیثیت بحال کی جائے۔
خود طیب اردگان بھی آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے بیرونی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کونسل آف اسٹیٹ سے فیصلہ کروایا آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت دی جائے۔ آیا صوفیہ مسجد کو دوبارہ سے بحالی ہر چند کے یہ قدم بین الاقوامی لحاظ سے بھی اور قومی حقوق کی پاسداری کے اعتبار سے بھی عین انصاف تھا، مگر عالمی طاقتوں نے اس پر اعتراض کرنا اپنا حق سمجھا اور ہر طرف سے اس کی مزاحمت شروع کر دی گئی۔ اس تاریخی فیصلے پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور روسی یونان والا بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اندلس میں قرطبہ اور غرناطہ کے تمام تاریخی مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دینے اور سقوط غرناطہ پر لاکھوں مسلمانوں کو فریب دے کر تہ و تیغ کرنے پر مسلط آمیزہ خاموشی اختیار کرنے والی یورپی یونین نے عدلی فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ یونان میں عثمانی دور کی مساجد پر قبضے کے معاملے میں مغرب کا کان پر جوں نہیں رینگتی، حتیٰ کہ یونان میں عثمانی دور کی پیچھ جانے والی ایسی درجنوں مساجد ہیں جس کا تخصص تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اب یہ مسجد نمائش کے مراکز یا پھر سینما ہالوں میں تبدیل کی جا چکی ہیں۔ صرف ایک برس میں اسرائیل نے اربوں کی تاریخ مساجد کو شراب خانے میں تبدیل کرنے پر بھی پوری دنیا میں خاموشی کا عالم تھا۔ گزشتہ برس فلسطین میں واقع مسجد الحمرا کو اسرائیل میونسپلٹی نے نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسلم امہ کی مساجد تاریخی یادگاریں جو ایک صدی تک ہمارے پاس تھی، وہ تمام مختصر وقت میں تباہ کر دی گئیں۔ انتہا یونان، جہاں تک آج بھی مساجد نہیں، یہاں تمام مساجد شہید یا نمائش کا مرکز تبدیل کر دی گئیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج یہ مساجد نماز کے بجائے دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی جا رہی ہیں، مگر آیا صوفیہ پر ولولہ مچانے والے مغرب نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کیوں کی؟ جبکہ ترکی کی عدالت کا آیا صوفیہ کی تاریخی عمارتوں کو دوبارہ مساجد کی شکل میں بحال کرنے کا فیصلے آتے ہی مغرب کا رد عمل میں تیزی آ چکی ہے۔ مغربی سرمایہ کار ترکی کی اسٹاک مارکیٹ میں اب تک $8 ارب کی رقم نکال چکے ہیں، جس کا بنیادی مقصد طیب اردگان کو سبق سکھانا۔ اس مرد مجاہد نے آیا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرانے کی جرأت کیسے کی؟ پچھلی 2 دہائیوں کے عرصہ میں ایک اسلام پسند لیڈر بن کر ابھرنے والا طیب اردگان ان تمام حربوں سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر پرواہ نہیں کی۔ آج طیب اردگان فتح قسطنطنیہ سلطان فتح محمد دوئم کی طرح مظلوم مسلمانوں کی آواز بن کر ابھرے ہیں اور ابھر چکے ہیں اور ابھرتے رہیں گے۔ سلطان محمد فتح بھی ایک عالم اور مجاہد تھے۔ طیب اردگان نے اسلام کو سیاسی نعرہ بنانے کی بجائے اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنانے کو ترجیح دی۔ ان کی طاقت ان کے فتوے نہیں بلکہ جسٹس اور ڈیولپمنٹ آف ورلڈ ہے۔ عالم اسلام کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں۔ یورپ نے ہمیشہ اسلام کے خلاف دوہرے رویے اختیار کیے اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہی طرز عمل عالم اسلام کا یہاں حقوق کی پامالیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر وہ انصاف کے ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آیا صوفیہ کے متعلق عدالت کے فیصلے میں انہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، مگر تعصب یہ ہے کہ ہر مرحلے میں حقائق کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس اتنی بڑی معلومات میں کیا معلومات اچھی لگیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے من میں بھی اگر کوئی اس کے متعلق رائے ہو
تو کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔